إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال في رواية الدعاء حصن المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، کل شکریہ ادا کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. آج دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو سنانا ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب کو اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. گھروں گھروں میں حالات ہیں، لیکن حالات سے نکلنے کا حل ہمارا نبی بتا کر کے گیا تھا. ویسے تو باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہو جاتا ہے اور نبی کے مرنے سے امت یتیم ہو جاتی ہے، لیکن نبی جی ایسا چھوڑ کے گئے ہیں کہ یتیم ہوتے ہوئے بھی ہم یتیم نہیں ہیں. ایک باپ دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کے لیے جو یتیم ہونے والی ہے کروڑوں روپے کا خزانہ چھوڑ کر کے جائے تو ویسے تو بچہ یتیم ہے، لیکن دنیا کہتی ہے کہ وہ کیا یتیم ہے، وہ تو یتیموں کو سنبھالنے والا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ کروڑوں روپے چھوڑ کر کے گیا ہے، بھلے اس کا باپ دنیا میں نہیں رہا. خدا پاک کی قسم 23 سال کے مختصر عرصے میں جانا ہے، جلدی سے مجھے دنیا سے جانا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آرام کیا نہیں کیا، بس اپنی امت کے لیے بے چین ہو کر کے 23 سال کے مختصر عرصے میں اتنا خزانہ بتا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں کہ اگر امت اس کو اپنی زندگی میں لے لے تو اس کی زندگی سنور جائے، جوان لے لے تو اس کی زندگی بن جائے، بوڑھا لے لے تو اس کی زندگی بن جائے، بیمار لے لے تو اس کی زندگی بن جائے، تندرست لے لے تو اس کی زندگی بن جائے. ہمارے نبی نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. آج اس میں سے مجھے دعا کے تعلق سے کچھ بات عرض کرنی ہے. یہ خزانہ ہم نے چھوڑا ہے، اسی لیے میں بھی دکھی ہوں، آپ بھی دکھی ہے، گھر گھر دکھی ہے. کاش ہم اس نقطے کو سمجھ لیں اور میرا یہ بیان صرف بیان کی حد تک نہ رہے. میرے عزیزوں، بیان بالکل مقصود نہیں ہے، یہ بات دلوں کی گہرائیوں میں بٹھانا. ایسا نہ ہو کہ صرف وعظ اور بیان کی حد تک باقی رہے. جو بات آئے اس کو اپنی زندگی کا جزو لا انفق بناؤ، لے کر کے جاؤ، تاکہ گھروں گھروں میں نور کا اجالا ہو اور گھروں گھروں کے حالات ختم ہو. تو آج دعا کے تعلق سے مجھے کچھ تفصیلی مضمون آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اس سے پہلے کہ دعا کے تعلق سے کچھ بات عرض کروں، ابھی صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سب جمع ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے اور پورا مجمع سن رہا ہے. کس پر درود بھیجا جا رہا ہے؟ ہمارے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
آپ کو اور ہمیں پتا ہے فرشتے یہ درود لے کر کے مدینہ المنورہ میں پہنچاتے ہیں، آپ کے قبر اطہر پر جا کر کے ہدیہ پہنچتا ہے۔ کہاں سے یہ درود آیا ہے، کون سی زمین سے آیا ہے، کن لوگوں نے سنایا ہے اور کون اس مجلس میں موجود تھے؟ اب یہ صلاۃ و سلام کا تحفہ ہم گندوں کی طرف سے جب حضور کے دربار میں جاتا ہوگا، اور رمضان کا مبارک مہینہ یہ کوئی کم سعادت ہے؟ اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت صلاۃ و سلام کے اہتمام کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکابرین صلاۃ و سلام کی بنیاد پر بہت آگے نکل گئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اتنا صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، اتنا درود پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ سہارنپور میں بیٹھے ہیں اور اچانک آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف رک کر کے ہچکیاں لے کر کے رونا شروع کیا اور یوں کہا، اجازت ہو تو آ جاؤں، اجازت ہو تو آ جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کا تصور آ گیا۔ میرے بھائیوں، وہ ہمارے اکابرین تھے، درود پڑھتے پڑھتے مدینہ المنورہ ان کے نظروں میں ہوتا تھا۔ روض اقدس علی صاحبہا الف صلاۃ و سلام ہمیشہ ان کے نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ ایسے ہی نہیں بنے ہیں وہ، اور جب مدینہ المنورہ سے روانہ ہوتے تھے، ایئرپورٹ پر آتے تھے، جدہ آتے تھے، کھڑکی کو کھول کر دیکھ کر مدینہ المنورہ کی طرف دیکھ کر روتے تھے، یہ مدینہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایسا روتے تھے جیسے کسی بچے سے اس کی ماں جدا ہو رہی ہو۔ یہ عشق کی بات ہے میرے بھائیوں۔ صلاۃ و سلام صرف رمضان میں نہ پڑھا جائے، اپنی زندگی کا جز بنا لو۔ روزانہ 40 درود پڑھنے کا اہتمام ہو، اور پھر اللہ پاک کے پاکیزہ نام اسماء حسنہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ کاروبار پر جائے یہ پڑھ کر جائے، انشاءاللہ یہ ہماری زندگیوں میں نورانیت کو لائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمارا پورا کا پورا گھر نورانی بنے گا۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیس تا نبخشن خدائے بخشندہ۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس میں ہمارا شفیق پروردگار بڑے پیارے انداز میں کچھ کہہ رہا ہے۔ وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، پرایا نہیں ہو، تم کو پالنے والا ہے، شفیق پروردگار ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو چھوٹے سے لے کر اوپر تک برابر اس کی خبر رکھے اور اس کی نگرانی کرے، ذرے سے لے کر اوپر پہنچنے تک اس کی خبر رکھے، اس کو کہتے ہیں رب، تربیت کرنے والا۔ تمہارے رب نے کہا، کیا کہا؟ اپنے رب کو پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو نہ سنوں تو کہنا۔ اللہ پاک بڑا باغیرت ہے، اور باغیرت کا معاملہ غیرت والا ہوتا ہے۔ ایک ماں غیرت والی ہو، اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہو، گھر میں سب کچھ ہو، اور بچہ ضرورت پڑنے پر امی کے پاس نہ آئے، چچی کے پاس جائے، ممانی کے پاس جائے، خالہ کے پاس جائے، اڑوس پڑوس میں جائے، تو ماں غصے ہو جاتی ہے، لال پیلی ہو جاتی ہے، نادان، میں تیری ماں ہوں، میرے ہوتے ہوئے چچی کے پاس تو کیوں گیا؟ تو تیری ممانی کے پاس کیوں گیا؟ تو خالہ کے پاس کیوں گیا؟ میرے بھائیوں، ٹھیک ہمارا اللہ مجھے اور آپ سے کچھ ایسا ہی کہہ رہا ہے۔ میرے بندو، ضرورت پڑی تھی میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تمہیں ضرورت پڑی تھی میرے پاس آتے، میں تمہاری ضرورت کو پورا نہ کروں تو کہنا، لیکن تم آئے نہیں، اور آئے تو سرسری، اور تم نے دل تو لگایا نہیں، اور تم نے دل لگا کر مجھ سے مانگا نہیں۔ تمہیں نہیں پڑی ہے تو مجھے کیا پڑی ہے؟ میرے اندر تو غیرت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی جو بڑے باغیرت تھے، سعد ابن عبادہ، تو آپ نے ان کے قبیلے والوں کو کہا، تمہارا امیر بڑا باغیرت ہے، بڑا باغیرت ہے۔ فرمایا تمہارے امیر سے زیادہ میں غیرت مند ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔
اس اللہ کو غیرت آتی ہے، بندے کو ضرورت پڑی ادھر ادھر اسباب کے چکروں میں لگا رہا، میرے پاس نہیں آیا، جاؤ بھٹکو۔ اور اسی موقع پر بندے نے تنہائی پکڑی، خلوت کو لیا، کہ لوگوں کے حقوق باقی تھے ادا کر لیے، کسی کو ستایا تھا معافی مانگ لی، اور پھر تنہائی میں آ کر کے کہا ربا میرا اور تیرا معاملہ ہے، غلطی ہوئی تھی، میں نے بھائی کو ستایا تھا لیکن معافی مانگ لی ہے، میں نے ابا کو سامنے بولا تھا لیکن جا کر کے میں قدموں میں پڑ کے آیا ہوں، امی میری ناراض تھی لیکن میں امی کے پاؤں دبا کر کے آیا ہوں، میں نے صلح کر لی ہے، اے اللہ اب تو میری سن لے۔ اب یہ بندہ اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، اب یہ بندہ جو کہتا ہے اللہ سنتے ہیں اور اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو نہ سنوں تو کہنا، تمہاری پکار کو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی کبھی اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے اور نبوت کی صلاحیت کا آدمی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، نبی ہونے کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر میں صلاحیت تھی کہ وہ نبی بنتے، اتنا بڑا آدمی امیر المؤمنین ہے۔ مدینہ المنورہ میں سوکھا پڑ گیا، کاش سالی ہو گئی، سب جگہ کھیتی سوکھ گئی، لوگ پریشان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو ابن عاص کو خط لکھا مصر میں، مصر کے گورنر تھے، کہ عمرو مدینہ میں سوکھا پڑا ہے، کاش سالی ہے، اور مصر کی زمین کھیتی والی زمین تھی جیسے ہمارے ہندوستان کی زمین کھیتی والی۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا میں راشن بھیجوں گا اور اونٹوں کے اوپر گلہ بھیجوں گا اور اتنا راشن بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا، اتنا راشن بھیجوں گا، مسلسل اونٹوں کی قطار۔ یہ حضرت عمرو ابن عاص نے حضرت عمر کو خط لکھا اور یہ تسلی دی، اسباب کی طرف مائل ہو گئے۔ یقیناً حضرت عمر کا معاملہ کچھ اور تھا۔ جنگل میں ایک صحابی رہتے تھے حضرت حارث، حضور خواب میں آئے، کہا حارث جاؤ مدینہ المنورہ میں عمر کو میرا سلام کہہ دو، اور صرف اتنا کہنا کہ حضور نے سلام کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ عمر میں تو تم کو سمجھدار سمجھ رہا تھا، بس اتنا کہہ دینا۔ حضرت حارث مدینہ المنورہ میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور صحابہ بھی تھے۔ حضرت حارث نے فرمایا عمر خلوت میں ایک کام ہے، تنہائی میں مجھے آپ سے کوئی بات کہنا ہے۔ حضرت عمر نے سب کو باہر نکالا، پھر حضرت حارث نے فرمایا عمر حضور نے سلام عرض کیا ہے، اللہ اکبر، حضور کا سلام آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کے سلام کا جواب دیا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ مسلمان ادھر ادھر کے خواب میں چھیچڑے دیکھنے والی قوم نہیں تھا۔ مسلمان تو اپنے خواب میں کبھی حضور کو دیکھے، کبھی ابو بکر کو دیکھے، کبھی عمر کو دیکھے، کبھی عثمان کو دیکھے، کبھی فرمایا صحابہ کرام تابعین کو دیکھے۔ دل جب صاف ہوتا ہے تو پہلے اللہ کے ولی آتے ہیں، پھر صحابہ آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، پھر ایسا دل صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ آتے ہیں۔ حضرت عارف باللہ قاری صدیق صاحب باندھی رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا اور 3 مرتبہ اللہ پاک کو خواب میں دیکھا ہے۔ لنگی پہنتے تھے، حرمین کا سفر ہوتا تھا، ٹوٹا جھولا ہوتا تھا، جھولے میں مصلا ہوتا تھا، لوٹا ہوتا تھا، مسواک ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ ان کے پاس دعا تھی۔ یوپی میں سفر کر رہے تھے، ملائم سنگھ کی حکومت تھی، حضرت کی گاڑی کو گنڈوں نے روک دیا۔ یہ نہیں پہچانا کہ اس میں سیدھے سادے لباس میں کون بیٹھا ہے، ان کو چھیڑو گے نظام کا چلانے والا غصے ہو جائے گا، پتہ نہیں تھا۔
پیسے لینے کی کوشش کی. قاری صاحب نے کہا بھائی چھوڑ دو, ہم فقیر لوگ ہیں کہ نہ ہمیں پیسوں سے مطلب. تو قاری صاحب نے فرمایا لے لو, دے دیے. حضرت روانہ ہو گئے. ادھر حضرت کو کشف ہو گیا کہ سب چور اندھے ہو گئے ہیں. مدرسے میں آ کر بچوں کو کہا بچوں جاؤ, جنگل میں کچھ لوگ ہوں گے اور وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہتھوڑا والے بابا کے پاس لے چلو. قاری صاحب کو ہتھوڑا والے بابا کہتے تھے لوگ. قاری صاحب کو انہوں نے پہچانا نہیں تھا رات کے اندھیرے میں, یا کبھی دیکھا نہیں ہوگا, صرف نام سنا تھا. ہتھوڑا والے بابا کے پاس لے چلو. سب نابینا ہو چکے تھے. ان کو پکڑ کے لائے. قاری صاحب نے کہا آئندہ چھیڑو گے معافی مانگو. کہا بابا صاحب معافی مانگتے, آئندہ کبھی نہیں چھیڑیں گے, ہمیں پتہ نہیں تھا. حضرت عارف باللہ قاری صدیق صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا, ربا میں نے معاف کر دیا ہے تو بھی معاف کر دے. سب کو آنکھیں مل گئی. اللہ اکبر. حضرت مولانا مہربان علی بڑوتوی نے بھی اللہ پاک کو کئی مرتبہ خواب میں دیکھا. دل صاف ہوتا ہے. آج تو ہم راستے میں الجھ گئے, نہیں پہنچ پائے اللہ پاک تک, الجھ گئے. کوئی نظر بد میں الجھ گیا, کوئی غیبتوں میں الجھ گیا, کوئی چوراہوں پر بیٹھنے میں الجھ گیا. او میرے عزیز, 60 سال چوراہے پر تبصرے کرنے میں نکال دیے. اس عمر میں اگر آپ چاہتے ہیں تو وقت کے جنید بن سکتے تھے. ان دوستوں کے پاس سے 500 روپے مانگو, آج مانگا ہے 2 دن کے بعد واپس لینے آئیں گے. اس اللہ کے دربار میں آؤ, وہ دے گا تو چھپر پھاڑ کے بھی دے گا, اور رات کے اندھیرے میں دے گا. اور باپ کو دے گا, بچے کو پتہ نہیں ہوگا, بچے کو دے گا, باپ کو پتہ نہیں ہوگا, بڑے بھائی کو دے گا, چھوٹے بھائی کو پتہ نہیں ہوگا. وہ نظر نہیں آتا, اس کا انعام بھی نظر نہیں آتا. آج جب انعام اس کو ملتا ہے تو پھر کائنات دیکھتی ہے, لیکن انعام ملنے کے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. چوراہے پر بیٹھنے کے بجائے لاؤ میں فارغ ہوں, میرے اللہ کے پاس جاؤ, زندگی کا دکھڑا مجھے سنانا ہے, کچھ باتیں اس کو کہنی ہے, میرے بچے کے بارے میں بھی دعا کرنی ہے, میری بچی کے بارے میں بھی کہنا ہے. اب یہ باپ وقت نکال کر مسجد میں آیا, کسی کو پتہ نہیں ہے, اور اس نے کہا کہ اللہ میں باغی اور نافرمان ضرور ہوں, لیکن تیرا بندہ ہوں, ضرورت مند بن کر تیرے دربار میں آیا ہوں, مجھے تیری ضرورت پڑی ہے. اے اللہ میرے بچے کا مکان بھی بنانا ہے, بچی کی شادی کا مسئلہ ہے, میں فقیر آدمی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو غیر سے انتظام فرما دے. اب یہاں پیشانی رگڑ رگڑ کر بندہ رو رہا ہے. ہمارا اللہ نہ سونے والی آنکھیں دیکھ رہا ہے. فرشتوں میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اللہ پاک آپ سے کچھ مانگ رہا ہے, بہت رو رہا ہے, وہ بہت عاجزی کر رہا ہے. فرشتوں گواہ رہو, میں نے نظر محبت کر دی اس بندے پر. خدائے پاک کی قسم, ٹوٹی جھوپڑی میں رہنے والے کسی فقیر کے بچے پر جب اس کی نظر محبت گر جاتی ہے, کسی مائی کے لال کی مجال نہیں ہے کوئی انہیں ہاتھ لگائے, کسی کی طاقت نہیں ہے کہ انہیں تماچا مارے. اللہ اس کی کھوپڑی کو توڑ کر کے دم لیں گے. میرے عزیزوں, یہ ہے اللہ کی طاقت کا معاملہ. چوراہوں کے بجائے تنہائیوں میں وقت دینا سیکھے. سب کو وقت دیا, اللہ کو وقت نہیں دیا, بھول ہوئی ہماری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو باہر نکالا. پھر حضرت حارث نے فرمایا عمر حضور نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. سلام کا جواب دیا. فرمایا یہ کہا ہے کہ عمر کو یہ کہنا, عمر میں تم کو سمجھدار سمجھ رہا تھا. حضرت عمر چوکنا ہوئے, کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ صحاباؤں کو فرمایا بھائی غلطی کیا ہوئی ہے مجھ سے؟ حضور نے اشارہ کیا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے. کسی نے کہا کہ یہاں حضرت عمرو ابن عاص کو آپ نے خط لکھا, اس موقع پر صلاۃ الاستسقاء پڑھنی چاہیے, دعا ہے. جنگل میں جائے بے قراری کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا مانگے, یہ ہمارے پاس بھیک کا کٹورا ہے. حضرت عمر نے کان پکڑا, یہ ہے میری بات. مدینہ میں اعلان ہوا چلو جنگل میں اللہ سے مانگنا ہے. ہاں اللہ ہم سب کو مانگنے والا بنا دے. میرے بھائیوں ہم سب فقیر ہیں, اور فقیر کا کام مانگنا ہے, فقیر کا کام مانگنا ہے.
ہم بھی فقیر، ہمارے بچے بھی فقیر. ہمارے پاس یہ دعا کا معنی کیا جائے تو دعا کیا ہے؟ یہ بھیک کا کٹورا ہے، بھیک کا کٹورا ہے. ہمارے پاس بھی کٹورا ہو، ہمارے بچے کے پاس بھی ہو، ہماری بچی کے پاس بھی ہو، ہماری بیوی کے پاس بھی ہو، ہمارے ابا کے پاس بھی ہو، امی کے پاس بھی ہو، سب بھیک کا کٹورا لے کر چل رہے ہو. ہم فقیر ہیں، اور فقیر کی شان تو مانگنا ہے. ہماری شان ہے مانگنا. فقیر کی شان کبھی کیوں مانگتے ہو؟ اتنے مضبوط ہو. مولانا صاحب ہم فقیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور فقیروں کا کام تو مانگنا ہے. تو جو فقیر ہوتے ہیں ان کو مانگے بغیر چین نہیں آتا. ہم سب اللہ کے فقیر ہیں، ہمیں بھی مانگے بغیر چین نہ آئے. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں اعلان کیا، صحابہ کرام یہاں مدینہ المنورہ سے نکلے جہاں عید کی نماز ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے لاڈلے چچا حضرت عباس کو لے کر گئے. بڑے لمبے قد کے حضرت عباس کا، بڑے خوبصورت تھے، حضور کے چچا تھے، خاندان بڑا نرالا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلاۃ الاستسقاء کو پڑھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، بار الہ، نبی تو دنیا میں نہیں رہا، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن نبی کے چچا کو لے کر کے آیا ہوں. بڑی نسبت والا چہرہ ہے، اس چہرے کی لاج رکھ دیں اور چہرے کی لاج رکھ کر کے بارش دے دیں، ہمیں بارش کی ضرورت ہے. اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے بارش کا نظام حرکت میں آ گیا. یہ اشارہ تھا حضرت عمر کو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، جانور مر رہے ہیں، بکریاں مر رہی ہے اور یہاں بالکل بارش نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریئا، آپ نے دعا مانگنا شروع کیا. صحابہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بادل صاف تھا، چاروں طرف سے آسمان صاف تھا، بادل جمع ہونے شروع ہو گئے اور آسمان سے تابڑ توڑ بارش کا نظام حرکت میں آیا. اگلے جمعہ تک بارش ہی بارش. آپ خطبہ دینے کے لیے چڑھے اور وہی صحابی یا دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، بارش اتنی آ گئی ہے کہ اب گھر گر رہے ہیں، جانور مرنے کا خطرہ ہے. آپ نے فرمایا، اللہم احوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش دے دے، ابھی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے مدینہ میں ضرورت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بادل چاروں طرف چھڑ گئے اور چاروں طرف بادل تھے. مدینہ المنورہ بالکل صاف تھا، جیسے تاج ہوتا ہے، کسی کے سر کے اوپر تاج چاروں طرف ہوتا ہے اور بیچ میں سر ہوتا ہے. اسی طریقے سے گویا کہ مدینہ المنورہ کے آسمان کو اللہ پاک نے صاف کر دیا. ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، پروگرام تھا، اس کے بعد دعوت تھی کہ مولانا میری زندگی کی کہانی سناؤ. میں نے کہا سناؤ حاجی صاحب. کبھی کبھی سیدھے سادے لوگوں سے ان کی کارگزاری لے کر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. مول صاحب، میرے کھیت میں پانی کنویں میں لبالب بھرا ہوا تھا، بہت پانی تھا میرے کنویں میں، لیکن میں نے بھائیوں سے جھگڑا کیا. 4 یا 5 بھائی تھے، سب کا دل ناراض ہوا. اب میں سمجھا کہ یہ تو لڑائی ہو گئی، کیا ہو گیا، لیکن چچا بڑے سمجھدار تھے. رات کو میں سویا، صبح اٹھا اور کھیت میں گیا تو مولانا میرے کنویں کا پانی پاتال میں، اور میرے والد میرے پاس تھے، ان کو لقوہ لگ گیا. میں نے یہ سوچا، اچانک فوراً میں نے یہ سوچا کہ غلطی ہوئی ہے، یوں کام نہیں پکڑنا، یوں پکڑنا ہے. صبح ہوئی، ایک ایک بھائی کا پاؤں پکڑا. میں نے کہا بھائی آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ کہ کیوں تکلیف نہ ہو، آپ نے ہمیں تماچا مارا تھا، آپ بڑے تھے اس لیے مارا تھا. بھائی معافی مانگنے آیا ہوں. میں نے پاؤں پکڑ لیا، کہا بھائی معاف ہے.
دوسرے کے پاس گیا معاف ہے، تیسرے کے پاس گیا معاف ہے، سب کو معاف کروا کر رات کی اندھیری اور رات کے تہجد کا وقت لیا، وضو بنا کر کے آیا۔ میں نے کہا اے اللہ، میرے دل میں یہ احساس ہوا تھا کہ بھائیوں کا دل دکھا ہے، اس لیے تو نے مجھے پکڑا ہے، میں نے سب کی معافی مانگ لی ہے، اب میں تیرے پاس آیا ہوں، اب تو راضی ہو جا، میں غریب آدمی ہوں، کھیت میں پانی کا مسئلہ ہے، اے اللہ پاک تو راضی ہو جا۔ اور سن، جب تک میں زندہ رہوں گا ہر رمضان کے مہینے میں 30 دن کے اعتکاف میں مسجد میں اعتکاف کروں گا، میں منت مانتا ہوں جب تک میری جان میں جان ہے کوئی رمضان کا مہینہ ایسا نہیں ہوگا میں اعتکاف نہ کروں۔ فرمایا مولانا یہ کہہ کر میں ابھی تو سویا تھا اور خواب میں مجھے نظر آیا کہ کنویں کا پانی بھرا ہوا ہے، ٹہلتے ٹہلتے گیا تو کنویں کا پانی لبالب بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کمپیوٹر کے نظام کو سمجھا، پنکھے کے نظام کو سمجھا، دنیا کی چیزوں کے نظام کو سمجھا، مسلمان کے بچے کو اور ہم نے اس نظام کو نہیں سمجھا۔ ہم سب کو اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی جب دعا مانگتا ہے بے قرار ہو کر، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آسمان پر اٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں علامہ رومی نے وہ واقعہ نقل کیا ہے، ایک گویا تھا، جوانی میں آواز بہت اچھا تھا، آواز گانا گا کر کے لوگوں کے پاس سے پیسے بٹورتا تھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا آواز بگڑ گئی، کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ اب یہ بوڑھا گھر میں چولہا نہیں چل رہا ہے، پریشان، جنت البقیع میں گیا۔ جنت البقیع میں ایک درخت کے پاس کھڈا تھا، رات کا اندھیرا لیا، جسے ملا ہے خلوتوں سے ملا ہے۔ اور ہم سمجھانے کے لیے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جب تک مرغی خلوت میں نہیں بیٹھتی انڈا نہیں دیتی، انڈا نہیں دیتی، آگے نسل نہیں چلتی۔ خلوت، تنہائی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ بڑھاپے میں جب حضرت کے ساتھ خادم تھے، اپنا ہاتھ زمین پر مار کر کے کہا افسوس وہ زمانہ چلا گیا، زکریا اکیلا ہوتا تھا، کنڈی بند کر دیتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا، میں ہوتا تھا اور میرا رب ہوتا تھا، میں اپنی زندگی کا دکھڑا میرے رب کو سناتا تھا۔ آج تو بڑھاپا ہو گیا ہے، بدن موٹا ہو گیا ہے، خدمت کرنے والے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، اب وہ خلوت کہاں رہی؟ یہ کہہ کر کے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا۔ او جوانوں، حضرت مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم نے ایک عجیب بات فرمائی، عام طور پر ولیوں کو ولایت جوانی میں ملی ہے، اللہ نے ہم کو جوان بنایا ہے، اسی جوانی کے زمانے میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر کے ہم تنہائی پکڑیں گے، اللہ کی عبادت میں لگیں گے، فرمایا، اور ہم اپنے جذبات کو دبائیں گے۔ اسی جوانی کے زمانے میں وقت کا کوئی جنید بنا ہے تو کوئی بایزید بنا ہے تو کوئی ذوالنون مصری بنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے تب دیکھ لیں گے، ارے مزہ تو جب ہے جب کہ اللہ کا تعلق مل گیا، اور جب اللہ کا تعلق مل گیا تو بڑھاپا بڑھاپا نہیں ہے، اللہ کا تعلق مل گیا تو بیماری بیماری نہیں ہے، اللہ کا تعلق مل گیا موت کے آثار نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں دلی مرکز میں گئے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی ملاقات کے لیے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا مفتی جی کیا حال ہے؟ فرمایا اجی جی رہا ہوں موت کی امید میں، جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا اگر زندگی مل گئی، مر ہی جاؤں گا اگر زندگی مل گئی۔ فرمایا حضرت جی بس انتظار ہے کب انتقال ہو جائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی، صحاباؤں کی ملاقات ہوگی۔ یہ کوئی حضرت بلال کا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اس آدمی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، کئی لوگوں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہوگا۔ حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے بھائیوں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرتے
کرتے تھے, فرماتے تھے میرے پاس کیا ہے, ہم تو فقیر ہیں, ایک مکان تھا وہ بھی بیوی کے نام کا کر دیا ہے, ہمارا ٹھکانہ تو مسجد مدرسہ ہے, بیوی کو کہہ دیا ہے ضرورت پڑے تو بلا لینا ورنہ ہم فقیروں کا ٹھکانہ تو مسجد مدرسہ ہے. اور اپنا کرتا بھی مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری کو دے دیا تھا اور فرمایا مولانا یہ تمہاری ملکیت میں رکھو, صرف استعمال کرنے کے لیے مجھے دو تاکہ جب میں دنیا سے جاؤں تو محمود کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, ایسی حالت میں جاؤ نہ ہیش دارین نہ گمے ہیش دارین نہ دستار دارین نہ گمے پیش دارین. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں پیسے ہوتے تھے بے چین ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا کر ابھی سلام پھیرنے کے بعد, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, بے چینی کے ساتھ آپ نکلے اور گویا کہ کوئی حادثہ پیش ہو گیا ہو. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا اچانک مجھے ذہن میں آ گیا کہ میرے گھر میں کچھ پیسے پڑے ہیں, مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسی حالت میں میری موت نہ آ جائے. کوئی نبی جی کے گھر میں کوئی حرام پیسے تو نہیں ہوں گے, تصور نہیں کیا جا سکتا, مشکوک پیسوں کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن آپ علیہ السلام دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کا کیسا تعلق مضبوط کیے ہوئے تھے. اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی تھے, حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا حال میں نے سنایا. حضرت مفتی محمود صاحب نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا بلا لوگے تو آ جائیں گے ورنہ ہم فقیروں کا ٹھکانہ تو مسجد مدرسہ ہے. میرے بھائیوں, دعاؤں کے نتیجے میں لوگوں کی قسمتیں بنی ہے. ہمارے اکابرین روئے ہیں اللہ کے سامنے اور بہت روئے ہیں. کوئی آدمی ایک مرتبہ چکھ لے میں نے دعا مانگی تھی کام بنا, اس کا مطلب اب یہی مانگنا پڑے گا, چکھ لے بس. تذکرہ کرنا بہت آسان ہے اور تذکرے کرنے والے مرتد ہو سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ایمان کا مزہ چکھنے والا کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. چکھ لیا ہے جس نے, آج تو ہم نے بریانی کا نام سنا ہے, بریانی چکھی نہیں ہے. یہ مثال ایسے ہی مثال دے رہا ہوں, صرف قرآن مجید کا نقشہ دیکھا ہے, قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکھا, نماز کی شکل کو دیکھا ہے, نماز کا مزہ نہیں چکھا, ذکر کا تذکرہ سنا ہے, ذکر کا مزہ نہیں چکھا. خدا پاک کی قسم اگر کوئی جوان کوئی اگر اللہ کے ذکر کا مزہ چکھ لے, لوگ رسیوں سے بھی کھینچیں گے لیکن اللہ کے ذکر کو وہ کبھی ناغا نہیں کرے گا. اللہ کا ذکر مجھے کرنے دو. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی دیوبند کے ایک محترم گزرے ہیں, انتقال کا وقت قریب آیا, لوگ ملاقات کے لیے گئے تو لوگوں نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ تو فرمایا بس ایک غم ہے, روزانہ 13,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا تھا, آج میرا وہ ذکر ناغا ہو رہا ہے, بس اسی کا غم ہے ورنہ دوسرا کوئی غم نہیں ہے. دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے, ذکر کے چھٹنے کا غم ہے, نہ بچوں کی طرف کوئی توجہ ہے نہ زمین جائیداد کی طرف کوئی توجہ ہے. اگر غم ہے تو ذکر چھٹنے کا غم ہے. ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ وہاں میرٹھ میں ایک حاجی صاحب کی ملاقات کے لیے گئے جو مولانا الیاس صاحب سے ملتے تھے. کبھی کبھی سیدھا سادہ آدمی علماء سے ملتے ملتے بہت آگے نکل جاتا ہے. ہمارے علاقے کے یوسف بھائی چنگواڑی ٹیکسی ڈرائیور تھے, مرکز میں رہتے تھے, حضرت جی کی خدمت میں جاتے تھے, مولانا عمر صاحب کے پاس جاتے تھے, اکابرین کے پاس جاتے تھے, ٹیکسی ڈرائیور آدمی. لیکن اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا. ان کے صاحبزادے حافظ طلحہ نے بتایا کہ افریقہ میں والد صاحب جاتے تھے, افریقہ والوں نے بتایا آپ کے والد عشاء کے بعد سب کو سلا کر جنگل جاتے تھے اور درخت کے نیچے مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے بھاڑے مار کر کے روتے تھے. افریقہ کے جنگل میں اللہ کے بندے نے رونا سیکھا, اللہ کے دربار میں رو تاکہ میرا کام بنے. تو ایک شیر آ کر کے پاس میں بیٹھ جاتا تھا. یہ کسی صحابی کے دور کا واقعہ نہیں, ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بات بیان کر رہا ہوں. لیکن علماء کے پاس رہتے ہوئے, حضرت جی کی خدمت میں رہتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور بندہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میرے بھائیوں, خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. دعاؤں کے نتیجے میں بندے کو اللہ کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں آ رہے تھے، اچانک حضرت نے خادم کو کہا پیشاب کا تقاضا ہے۔ یہاں پہنچ کر میں ایک بات کہوں، میرے اور آپ کے ہم سب کے دل میں یہ آتا ہے ہمارا کام ہوگا، بولتے نہیں ہیں۔ معاف کرنا، میں بھی اس کا شکار ہوں، آپ بھی اس کے شکار ہیں۔ دعا سے کام ہوگا میرے بھائیوں، کام یہیں سے ہوگا۔ حکومت نہیں بدلی، حکومت وہی ہے جو حکومت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، شروع سے حکومت اللہ کی ہوئے، آج بھی وہی حکومت ہے، اور وہ حکومت ظالم نہیں ہے، اصلیت والی نہیں ہے، حکومت وہی ہے جس نے کئی لوگوں کے کام بنائے۔ تو پھر حکومت کے پاس کام نکالنے کے لیے آنے والے لوگوں کا انداز بدلا ہے۔ حکومت کے پاس کام کروانے آتے ہیں مخلوق کو ستا کر، ماں کو ستا کر، بیوی کو تماچا مار کے، بچوں کو ناراض کر کے، اڑوس پڑوس میں کسی لڑکی کو ستا کر، کسی ماں باپ کا دل دکھا کر پھر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری درخواست کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ جب ہم حکومت کے پاس آئے عاجزی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتے ہوئے، اس لیے ہمارے اکابرین راستے میں آنے والی مخلوق کا بھی دل نہیں دکھاتے تھے۔ کیوں؟ سمجھدار تھے وہ۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی جب ٹارچ لے کر کے چلتے تھے، سامنے ٹارچ نہیں ڈالتے تھے، کوئی سویا ہو اس کی آنکھ میں یہ لائٹ پڑے گی اور ہو سکتا ہے کسی مائی کے لال کی نیند خراب ہوگی، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میرے اللہ کے تعلق میں کمی نہ ہونی چاہیے۔ ہم نے زندگی اس فکر میں گزاری کہ آشیانہ کسی شاخ چمن پر بار نہ ہو۔ اسلام معمولی چیز ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اسلام تو نام ہے، آبلہ پائی کے باوجود انگارے پر چلنا، پاؤں میں آبلے پڑے ہو، چاندے پڑے ہوئے ہو اور انگارے پر چلو، اتنی ہمت ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ فرمایا اس طرح اشارہ بھی مت کرو کہ کسی کا دل دکھے، کسی کو تماچا مت مارو، تانا مت دو، ادھر ادھر کسی کو ستاؤ مت، اس حال میں چلو، پھر دیکھو چاروں طرف سے انوارات ہی انوارات ہوں گے، نور ہی نور ہوگا۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی جانتے تھے کہ اگر میں لائٹ ڈالوں گا تو کسی کی نیند میں خلل پیدا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت اپنے کمرے میں آئے تو ان کی چارپائی میں بلی سوئی ہوئی تھی، تو لوگ اٹھانے لگے۔ حضرت نے فرمایا بھائی روزانہ میں سوتا ہوں، یہ اللہ کی مخلوق آج سوئی ہے، اسے سونے دو۔ حضرت پوری رات نیچے سوئے اور بلی کو سونے دیا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ جب انتقال ہوا ہے مفتی محمود صاحب نے خواب دیکھا، یہ دونوں ساتھی تھے کہ جنازے کی چارپائی ہے اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی اور جنازے کی چارپائی کی ایک لکڑی پر بیٹھے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا مولانا کیسا ہوا؟ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نے فرمایا مفتی صاحب اللہ پاک نے آسمان کے ستاروں کو کہا کہ طلوع ہو جاؤ، میرا مسیح آ رہا ہے، استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، میرا مسیح آ رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے استقبال میں کھڑا کیا۔ جب آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک موت بھی کیسی دیتا ہے اور اللہ پاک موت کے بعد کا منظر بھی کیسا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں ہوائی جہاز میں، پیشاب کا تقاضا ہوا، خادموں کو کہا بھائی پیشاب کرنا ہے، لیکن وہاں انگلش ٹوائلٹ ہوتا ہے، انگلش ٹوائلٹ، وہاں اچانک پیشاب کے قطرے لگیں گے تو حضرت قمروز زمان صاحب دامت برکاتہم نے یہاں گٹامن میں فرمایا قبر میں جانے کے بعد طہارت کے متعلق پہلا سوال ہوگا۔ ایک روایت حضرت نے بیان کی، طہارت، پیشاب کے قطرات لگیں گے، اگر کپڑوں کو پیشاب کے قطرات لگیں گے نماز میں دل نہیں لگے گا، اس نماز میں نور نہیں ہو سکتا۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ کو نماز میں بھول آئی تو آپ نے صحاباؤں کو فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھے انداز میں طہارت حاصل نہیں کرتے۔ صحاباؤں نے کون سی طہارت میں کمی رکھی تھی؟ علماء فرماتے ہیں صحاباؤں نے طہارت مکمل کی تھی، وضو بھی مکمل کیا تھا، البتہ داڑھی وغیرہ کا خلال رہ گیا تھا۔ مستحب اور آداب کو چھوڑنے کے نتیجے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے کرتے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اب ایک آدمی پیشاب کے قطرات اس کے کپڑے کو لگ رہے ہیں، وضو میں کمی ہے، پھر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو میرے بھائیوں ہماری یہ نماز تڑپانے والی نہیں ہو سکتی۔ سرسری نماز تو ہو سکتی ہے لیکن ایسی نماز نہیں ہو سکتی جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب گج مراد آبادی نے کہا تھا، مولانا اشرف علی صاحب جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا مزہ آتا ہے کہ گویا کہ اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا ہو، سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور مولانا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ جنت کی حوریں آ جائیں تو میں یہ کہوں کہ اگر قرآن سنانا ہے تو رہو ورنہ اپنا راستہ پکڑ لو۔ یہ لوگ ہوتے کہ زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا تھا، اور کبھی کبھی اللہ نظروں میں دکھا دیتے ہیں۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مدرسے میں بچوں کو سبق پڑھاتے تھے، ہونٹ چاٹتے ہی رہے، ہر وقت دیکھو ہونٹ ہی چاٹتے رہے، جیسے کسی نے کوئی میٹھی چائے پی لی ہو اور وہ ہونٹ چاٹتا رہے۔ بچوں نے ایک مرتبہ کہا حضرت آپ ہونٹ چاٹتے ہی رہتے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹا کیا بتاؤں، شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے جب لڑت لڑی جا رہی تھی تو میں بھی لڑائی میں شریک تھا، تو وہاں سے گولیاں چلی، ہمارے کئی ساتھی شہید ہو گئے۔ یہ حافظ ضامن کا واقعہ نہیں ہے، حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جنہوں نے سہارنپور مدرسے کی بنیاد رکھی، ان کا واقعہ ہے۔ وہ ہونٹ چاٹتے رہتے تھے تو انہوں نے فرمایا بچوں وہاں کئی لوگ شہید ہو گئے، ہمارے ساتھی حافظ ضامن بھی شہید ہو گئے اور مجھے بھی پاؤں میں گولی لگی، میں بے ہوش ہو گیا تو دیکھا جنت کی حوریں آ رہی ہیں اور جنت کا شربت پلا رہی ہے، چلو شربت پیو اللہ بلا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہو شربت پیو اللہ بلا رہے ہیں۔ جو شہید ہو رہے تھے ان کو شربت پلایا جا رہا ہے، اللہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ ایک حور نے ایک شربت کا گلاس میرے ہونٹ سے لگایا تو دوسری حور نے کہا ارے ان کو کہاں لگاتے ہو، ان کا وقت تو نہیں آیا، وہ گلاس ہٹا دیا میرے منہ سے، لیکن تب سے لے کر اب تک وہ مٹھاس میرے ہونٹ سے ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس دنیا میں بھی حلاوت دے دیتا ہے۔ ابھی نزدیک میں انتقال ہوا حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ کا سورت کے تھے، حضرت شیخ کے بڑے خادم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ کی ملاقات کے لیے لندن سے لیگزری لے کر کے آئے تھے، لندن سے لیگزری لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر یا سہارنپور میں اتنا لمبا سفر کیا تھا حضرت شیخ کی محبت میں۔ عاشق ہوتے ہیں لوگ، اپنے بڑوں کے عاشق ہوتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب کی ماں بڑی نیک تھی، دونوں بھائی نیک تھے، مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ اور مولانا یوسف صاحب مطالعہ، دونوں بھائی اللہ کے ولی تھے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کا تو انتقال ہوا، فجر کے موقع پر ویل چیئر پر لے جایا جا رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کلمہ پڑھا اور اپنی گردن کو وہی جھکا لیا۔ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے اور جیسی موت ہوتی ہے ویسا حشر ہوتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں میری والدہ بڑی نیک، میں ان کو لندن میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے لے گیا تو میری ماں جب بیمار کی عیادت کر کے آ رہی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ عیادت کرنے والا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، یہ تو حضور نے فرمایا۔ لیکن مولانا یوسف صاحب نے فرمایا بیٹا تو مجھے کہاں لے کر چل رہا ہے؟ یہاں تو قالین بچھے ہوئے ہیں، یہاں تو دودھ کی نہر ہے، یہاں شہد کی نہر ہے، بیٹا میں چلوں تو کہاں چلوں؟ چلنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اماں میں تو تم کو سڑک پر لے کر چل رہا
हूँ। ना बेटा, यहाँ तो चारों तरफ नहरें हैं बेटा, इधर कालीन बिछी हुई है। मैं सहाबाओं के दौर का वाक़या बयान नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, कभी कभी कुरान की तिलावत के कसरत के नतीजे में अल्लाह पाक जमीन पर ये नज़ारा खोल देते हैं। चाहे कोई हमारी बहन हो, हमारा जवान हो या हमारा बूढ़ा हो। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को पेशाब का तकाजा था तो खादिमों को कहा, भाई मुझे पेशाब करना है। खादिम टेंशन में आ गए तो हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं है। हजरत शेख ने रुमाल रख दिया अपने सर पर और मनोमन अल्लाह से बातें कर दी। हाँ, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। मेरे रब्बा, मुझे पेशाब की जरूरत है, यहाँ इंग्लिश टॉयलेट है, मेरे कपड़े खराब होंगे, नमाज भी तो मुझे पढ़ना है, तो इंतजाम कर दे। इशारा कर दिया। जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से बहुत मजबूत होता है तो फिर बंदा नखरे करता है। जैसे एक बच्चा अपने माँ से नखरे करता है और माँ अपने बच्चे के नखरे का ख्याल रखती है। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया, अभी 2-3 मिनट हुए थे, अचानक वहाँ हवाई जहाज में अनाउंस हुआ और ये ऐलान हुआ, सख्त मजबूरी की वजह से हवाई जहाज नीचे के मुल्क में रोक देते हैं, जिसको पेशाब पाखाना से फारिग होना हो जल्दी से अपनी जरूरत पूरी करो। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने खादिमों की तरफ देखा, बड़े बड़े आंसू गिराए और यूं कहा कि रब्बा, इधर मैंने कहा है और उधर तूने मेरी सुन ली। मेरे भाइयों, मेरे जवानों और मेरे अजीजों, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब गुनहगार हैं, अल्लाह के नबी के उम्मती है, लेकिन रमजान का मुबारक महीना हमको अल्लाह ने हमें दिया है। मेरे भाइयों, शबे कदर भी अभी हमारे पास मौजूद है। रात के अंधेरी रातों की कदर करो, अल्लाह को पराया मत समझो, अल्लाह सबका है। हमारा अल्लाह को टूटे दिल के साथ आएगा, अल्लाह पाक उस टूटे दिल वाले की फौरन सुन लेता है। फरमाया 10 यो वाक़यात है, मैं ये मज़मून यहीं पर रोक देता हूँ, रात कहीं लंबी ना हो जाए। फरमाया रात का भी मसला है, लेकिन बस आज के हमारी इस मजलिस में यही कहना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर में दुआ को अपनी ज़िंदगी का वजीफा बना लो। जी, बच्चा बीमार हुआ, अपनी बीवी को कहे मुसल्ला लाओ, मैं मेरे अल्लाह से कहूँ, मेरे अल्लाह से कहूँ। अब 2 रकात पढ़ी, अल्लाह मुझे तेरी ज़रूरत पड़ी है, बच्चा बीमार हुआ है, सुनाओ, सुन लो, सुन लो। एक वाक़या, हमारे पास एक मौलाना साहब आए। मौलाना लोगों की तनख्वाह इतनी होती है जी, छोटी छोटी तनख्वाहें होती है और घरों का निज़ाम चलाते हैं जी। और कभी कभी उलमा का दिल टूट जाता है, घरों में हालात हो। एक ऐसे ही मौलाना थे, हमारे पास आकर कारगुजारी सुनाई, इसी मस्जिद में सुनाई। जो पहले 4 साल यहाँ एहतिकाफ का निज़ाम रहा, उसमें तीसरे साल एक साहब हमारे पास आए। मौलाना, मेरी ज़िंदगी का वाक़या अब्बू को भी नहीं सुनाया, अम्मी को भी नहीं सुनाया, तुमको इसलिए सुनाता हूँ कि हालात तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। मौलाना, मेरी घरवाली की छाती में गांठ हो गई, बच्चा छोटा था, सीने में वाल की तकलीफ हो गई। अब मौलाना, मैं मनोमन बहुत दुखी, मकरूज, पैसे नहीं मेरे पास। गांव वालों ने खैर खाई की कि चलो अहमदाबाद ले चले, तो मुझे अहमदाबाद तो ले गए, लेकिन बस मेरे दिल में तो ये कि पैसे कहाँ से लाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने सबको कहा, मेरे दिल में आया कि अल्लाह से मांगू। अल्लाह जब किसी का हाथ पकड़ना चाहते हैं तो अल्लाह पाक उसको रोना सिखा देते हैं। ये भी समझने की चीज़ है। जिसका काम अल्लाह बनाना चाहते हैं तो अल्लाह पाक उसको रोने की तरफ माइल कर देते हैं। सबको मैंने कहा दवाखाने जाओ, सबको भेज दिया। मौलाना अहमदाबाद की एक मस्जिद में 2 घंटे रोया, 2 घंटे रोया और बहुत रोया और कहा, मेरे अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कुरान पढ़ाते पढ़ाते मेरी एक उम्र हो गई और घर में कुछ पैसे पड़े नहीं है। ऐ अल्लाह, तो मेरे घर की ज़रूरत को पूरी फरमा दे। जब बेकरार आदमी रोएगा तो कैसा रोएगा। कहा, मौलाना, मैं मस्जिद से बाहर निकला हूँ, एक आदमी हरे कपड़े में, जन्नती के कपड़े हरे होते हैं, सर से पांव तक हरे कपड़े, और मेरे सीने पर हाथ मारा और यूं कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माक, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। सीने पर मारा और मौलाना मैं देखने गया तो वो आदमी गायब हो गया।
مولانا کیسے آپریشن ہوا، کیسے کام بنا، ایک کھیل کی طرح ہو گیا معاملہ، اور الحمدللہ اللہ نے شفا بھی دے دی۔ مولانا سمجھ آ گیا زندگی کا مولانا یہ پہلا معاملہ ہے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا میرے چھوٹے بچے کا لیور فیل ہو گیا، ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے اور یوں کہا کہ ذرا کفن کی تیاری کرو، بچے کا لیور فیل ہے۔ اب باپ نے کہا کہ بچے کا لیور فیل، ادھر ڈاکٹر سب جمع ہو گئے اور باپ مسجد کے کونے میں آیا، 2 گھنٹے رویا اور یوں کہا کہ اللہ پاک میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے کے لیے ڈاکٹر نے ہاتھ اونچے کر دیے، تو باپ کی دعا آسمان پر لے لیتا ہے، میری دعا تو اٹھا لے، سن لے میری۔ 2 گھنٹے رو کر کے وہ گئے تو ڈاکٹر نے کہا تم نے جادو کیا ہے، لیور کام کرنا شروع کر دیا۔ کہا جادو نہیں، میں رو کر کے آیا ہوں، میرے اللہ نے سن لی۔ میرے بھائیوں یہ ہمت دلانے کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں، ہم سب محتاج ہیں اللہ کی مدد کے۔ کبھی کبھی اگر تقدیر میں ہوتا ہے بیماری ہے تو پھر اللہ پاک دعا کے نتیجے میں ہمت دیتا ہے، صبر دیتا ہے، یہ بھی دعا کا نتیجہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بیماری سے شفائی مل جائے، سن لو یہ بات، بلکہ دعا کے نتیجے میں اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں حضرت معاذ شفیع صاحب، مولانا حنیف صاحب کے صاحبزادے، جمعہ کو میں ان کی ملاقات کے لیے گیا، پیٹ میں کینسر تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی طبیعت کیسی ہے؟ کہا بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بہت آرام میں ہوں۔ اب میں یہ سوچنے لگ گیا تو بیمار ہے کون؟ یہ اتنا آسانی سے جواب دیتا ہے، پیٹ پھلا ہوا ہے، چہرے پر اتنی بشاشت ہے، دل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بیماری تو مقدر کی ہو تو آتی ہے، لیکن دعاؤں کے نتیجے میں بیماری میں بھی سکون ہوتا ہے، بیماری میں بھی اطمینان ہوتا ہے۔ اگر بیماری اللہ نے مقدر میں لکھی ہے تو اس کے اندر میں دعا کے نتیجے میں اللہ پاک دلوں میں چین اور سکون دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ پاک ہم سب کو روزانہ وقت نکال کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے وقت نکال کر دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب یہ بات سنو، دعا 5 منٹ کے بعد تو گرم ہوتی ہے اور ہم تو 5 منٹ میں ختم ہی کرتے ہیں۔ دعا میں دل نہ لگے تو شروع میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، او میرے پیارے اللہ، او میرے چہیتے اللہ، او میرے لاڈلے اللہ، او میرے سونے اللہ۔ اللہ خود اس میں اعظم ہے، بار بار کہتے رہو، جیسے ایک بچہ کہے او میری امی، او میری امی، او میری امی، باہر سے پکارتا پکارتا ہے تو ماں بوڑھی ہو چکی ہو تو بھی لکڑی کے سہارے پر جائے، بول میرے لال، بول تو کیا کہنا چاہتا ہے، تو ہمارا اللہ بہرا ہے، ہم بار بار کہیں گے او میرے رب، او میرے رب، او میرے رب۔ ارے 5 منٹ رب رب کہتے کہتے اب دعا گرم ہوتی ہے، اب مانگو، اور جب دل لگ جائے گا تو گھنٹوں نکل جائیں گے اور پتہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک صاحب نے بتایا مولانا میں تم کو کیا بتاؤں، جب دعا میں بیٹھتا ہوں گھنٹے ہو جاتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سب کا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے دربار میں مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کریں گے، اصلی دعا تو انشاءاللہ 29 کو ہوگی، لیکن ابھی کم از کم رمضان کی راتیں ہیں تو مختصر دعا کر لیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ،
सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ओ अल्लाह पाक, ओ प्यारे अल्लाह, ओ हमारे चहीते अल्लाह, ओ हमारे मोहसिन अल्लाह, ओ हमें खिलाने वाले अल्लाह, ओ हमें पिलाने वाले अल्लाह। ए अल्लाह, बचपन से तूने कैसा ठंडा पानी पिलाया है, पूरी दुनिया मिलकर एक पानी का कतरा पैदा करना चाहे, ए मेरे अल्लाह, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। तू ऐसे ठंडे ठंडे पानी के कतरात मुफ्त में पिलाता रहा। तूने कभी हमारे पास से पैसे नहीं मांगे, और मौला तूने हमको हर लम्हा हर सेकंड कैसा कैसा ऑक्सीजन दिया है, आंखों में कैसी रोशनी दी है, जबान में कैसी बोलने की ताकत दी है। ऐ अल्लाह पाक, खाने के बाद सो जाते हैं और तू फरिश्तों के जरिए से हमारी अंतड़ियों का निजाम तू चलाता है। ऐ अल्लाह पाक, पेशाब खाने में जाते हैं तो बारीक बारीक नसों से तू पेशाब आफियत के साथ बाहर लाता है। तू भूलने के काबिल नहीं है अल्लाह पाक। हम तो किसी मामूली मोहसिन को कभी नहीं भूलते। अगर किसी ने अगर हमको गिलास पानी पिला दिया हो तो मौला दुआओं में वो याद आ जाता है। हम आपको क्यों भूले? आपने तो घरों में औलाद दी है, खेत में लहलहाती खेती दी है, खूबसूरत आंखें दी है, खूबसूरत जबान दी है, बदन खूबसूरत बनाया है, इंसान बनाया है, मुसलमान बनाया है, कुरान हाथों में थमाया है। ऐ अल्लाह पाक, हमें अच्छा माहौल दिया है, सलात व सलाम की मजलिस से दी है। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह, हाफिजों के पीछे कुरान सुनने का मौका आपने दिया है। फजर में बुलाते हैं, ज़ोहर में बुलाते हैं, अस्र में बुलाते हैं, मगरिब में बुलाते हैं, इशा में बुलाते हैं। एक एहसान होता तो भूलने की कोई बात थी, तूने तो करोड़ा करोड़ एहसानों में बसाया है, भला हम आपको कैसे भूले? ऐ अल्लाह पाक, हम आपको भूलना नहीं चाहते, लेकिन नफ्स ने हमको भुला दिया, शैतान ने हम पर हमला कर दिया। ऐ अल्लाह, तू हमें बचा लो, नफ्स और शैतान के हमलों से बचा लो। ऐ मेरे मौला, तेरी तौफीक के बगैर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अबू बकर बने हैं तेरी तौफीक से, उमर बने हैं तेरी तौफीक से। अगर तेरी तौफीक न होती, उमर कभी इस्लाम कबूल न करते। ऐ अल्लाह, तेरी नजर मोहब्बत बड़ी है तो तूने जुनैद बगदादी को अखाड़ा खेलते खेलते वलियों का सरदार बनाया है, और तेरी नजर मोहब्बत बड़ी है तो जुन्नून मिस्री को वलियों का सरदार बनाया है। ऐ अल्लाह पाक, फुज़ैल इब्न अयास डाकुओं के सरदार थे, लेकिन तूने उनको हरमैन का इबादत करने वाला बनाया। बस अल्लाह पाक, तेरा नेक बंदा बना ले। ऐ मौला, अगर हमारी बहनें सुन रही है, ऐ मौला, उनको नेक बंदियां बना ले। पूरी उम्मत तेरी मोहताज है, हमें तेरी जरूरत पड़ी है, हम तेरे कदमों में आए हैं। पापी जरूर है लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह, गुनहगार जरूर है लेकिन तेरे बंदे हैं। हमको जमाने ने सताया है, हम मारे हुए हैं, दिल के टूटे हुए हैं, आसमान भी नाराज है, जमीन भी नाराज है, असबाब की दुनिया में टूट चुके हैं, हमारा कोई नहीं है। तेरी कसम, रात के अंधेरे में जब आँख खुलती है और नन्हे नन्हे बच्चों पर नजर पड़ती है, बोलते तो नहीं हम, लेकिन आंखों में से आंसुओं की लड़ी शुरू हो जाती है कि ये बच्चे हमारे बाद पैदा हुए हैं, ये बच्चे वो फितने देखेंगे जो हमने नहीं देखे। ए मौला, फौरन रोना आ जाता है। ए मौला, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दे, दज्जाल से हिफाजत फरमा, छोटे छोटे फितनों से हिफाजत फरमा। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने दज्जाल का तस्करा किया, अबू बकर भी थे, उमर भी थे,
تھے, عثمان بھی تھے, علی بھی تھے. صحابہ رونے لگے, اے اللہ کے رسول ہم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے, کون بچائے گا ہمیں, ڈرنے لگے. آپ نے فرمایا میرے صحاباؤں کیوں گھبراتے ہو, میرے ہوتے ہوئے دجال آ گیا, میں اکیلا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اکیلا مقابلہ کر لوں گا. اے اللہ پاک, صحابہ بڑے مضبوط تھے, وہ بھی دجال کا تذکرہ سن کر رونے لگے. اے مولا اگر دجال ان کے زمانے میں ظاہر بھی ہوتا, ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا, وہ مقابلہ کر سکتے تھے. مولا انہوں نے دجال کا تذکرہ سنا تھا, زمانہ نہیں دیکھا. تیری قسم ہم کمزور ہیں جو دجال کے آمد کا زمانہ دیکھ لیا ہے. ہر طرف فتنوں کی لپیٹیں ہیں. اے اللہ پاک ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے, اپنے رحمت کے دامن میں لے لے. اے مولا پوری امت کی حفاظت فرما. اے مولا کچھ بھی ہے لیکن ہم تیرے بندے ہیں. بچہ اپنی ماں کا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو, شرابی کیوں نہ ہو, پورا گاؤں تھو تھو کرتا ہو, لیکن ماں جب کھانے بیٹھتی ہے تو اپنے شرابی بچے کو بھی یاد کرتی ہے. کہاں گیا میرا لال, گھر والے کہتے ہیں اسے جانے دو, وہ تو شراب پیتا ہے. ماں کہتی ہے تمہارا پرایا ہے لیکن میرا تو لال ہے, تمہارا پرایا ہے لیکن میرا لال ہے. ماں نہیں سوتی جب تک اپنے اس شرابی بچے کو کھانا نہ کھلائے. اے اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اے مولا تو ہمیں معاف فرما دے. اے مولا ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو مٹا دے, گناہوں کو مٹا دے. اے اللہ گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دے. اے اللہ حضور کے چہرے کی لاج رکھ دے. تجھے حضور کے گرم گرم آنسو کا واسطہ, حضور روئے تھے اور بہت روئے تھے. تیری قسم حضور کے آنسوؤں میں فقط فاطمہ کا حصہ نہیں تھا, فقط ابو بکر کا حصہ نہیں تھا, فقط عمر کا حصہ نہیں تھا, فقط آپ حسن اور حسین کے لیے نہیں روئے. میرے اللہ ہمارا نبی ہمارے لیے بھی روئے ہیں, بلکہ بہت روئے ہیں. حدیث میں آتا ہے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا, صحابہ کھچا کھچ مسجد نبوی میں بھرے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ. صحاباؤں پر نظر کی تو آپ نے بڑے بڑے آنسو گرائے اور آپ رونے لگے. محدثین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے روئے کہ یہ صحاباؤں نے تو مجھے دیکھا ہے, قرآن کو اترتے دیکھا ہے, وحی کو آتے ہوئے دیکھا ہے, ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے, لیکن 15ویں صدی میں میری گنہگار امت آئے گی اور چاروں طرف ننگی تصویریں ہوگی, وہ میری امت کا کیا ہوگا. ہم معذور امتیوں کو یاد کر کے نبی روئے تھے. اے اللہ پاک نبی کے آنسو کی لاج رکھ دے. اے مولا پوری امت کو سنبھالا لے لے. جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. اللہ پاک ہمارے ولی باپو کی طبیعت خراب ہے, بیچارے زندگی دعوت کی فکروں میں گزار دی, اور جب بڑی بچپن سے دعوت کے کام میں لگے, معذور تھے, وقوع لگا ہوا تھا, اسی حالت میں بھی وفد کو لے کر کے اللہ کے راستے میں جاتے تھے. اے اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. اے مولا پرانے چلے جاتے ہیں تو دل پر دھچکا لگتا ہے. اے مولا یا علامہ شبلی نے کہا تھا میں چلا جاؤں گا تو تم دیکھو گے فتنے بڑے تابڑ توڑ آئیں گے. اے اللہ پاک بڑوں کے چہرے کی وجہ سے تو فتنوں کو روک دیتا ہے. اے اللہ پاک ولی باپو کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما. ہمارے جو بڑے ہیں ان کی عمر میں عافیت سے برکت عطا فرما. دین کے کام کرنے والوں کی, علماء کی, مشائخ کی, دین کے مراکز کی, مکاتب کی, مساجد کی, اے مولا کام کرنے والوں کی اور پورے امت محمدیہ کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی, جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی ہر طرف سے حفاظت فرما. الہ العالمین جا رہے ہم, دوبارہ پھر آئیں گے. فقیروں کا ٹولہ ہے, رات کو 12 بجنے کو ہے. مولا امید سے آئے ہیں, خالی ہاتھ واپس مت کرنا. اے مولا تیرے علاوہ کوئی در ہو تو بتا دے. کوئی در نہیں ہے, تو اکیلا غنی ہے, سب فقیر ہے, سب کمزور ہے.
تو اکیلا قادر مطلق ہے، سب کو ختم ہونا ہے، تو اکیلے کو بقا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، گنہگار ہے لیکن ایمان والے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم گواہی دیتے ہیں، ہم ایمان لائے تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، یوم آخر پر، اچھی بری تقریر پر۔ بس اے اللہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے، ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے۔ فرشتوں روٹھے ہوئے رب کو منا لو، فرشتوں روٹھے رب کو منا لو، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، ہمیں پتا ہے بہت پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک سنا دوں لوگوں کو، سنا دوں تو نے کہا ہے وہ سنا دوں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم گناہ نہ کرتے تو میں مستقل ایک مخلوق کو پیدا کرتا جو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے۔ اے اللہ پاک تو نے بہت بڑی بات کہہ دی، اے مولا ہماری ہزاروں جانیں قربان، اے اللہ معافی مانگنے کے لیے آئے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پورے گاؤں پر اور پوری امت پر تیری خصوصی رحمت کو برسا دے۔ اے مولا یہ مہمان آئے ہیں، اے اللہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بوڑھے لوگ ہیں، گاؤں والے خدمت کرتے ہیں، ہماری بہنیں بیچاری خدمت کرتی ہے۔ اے مولا ان صلاۃ و سلام کی نورانیت کا اثر پوری دنیا میں امت مسلمہ کو دے دے، پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ پاک جا رہے ہیں، دوبارہ پھر آئیں گے، الہی جینا کے تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی رہے۔ اے اللہ اس نظام میں جس نے بھی کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے، خدمت کرنے والے بیچارے راتوں رات خدمت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اے مولا جنہوں نے جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے، محبت سے دیکھا ہے، اے مولا سب کی بیڑی بنا دے، سب کی ضرورتوں کو عافیت سے پورا فرما، ہماری دعا کو حضور کے طفیل مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ۔